حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے باوجود انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد کی دعا نہیں کروائی، کیونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام المؤمنین حضرت عائشہ کی ولادت بسعت کے 5ویں سال ماہ شوال بمطابق ماہ جولائی 614 ہجری بمقام مکہ حجاز مقدس میں ہوئی۔ آپ کا بچپن مکہ مکرمہ میں گزرا اور 9 سال کی عمر میں مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ اس کم سنی اور کم عمری میں یادداشت اور قوت حافظہ اتنا مضبوط تھا کہ ہجرت نبوی کے تمام واقعات اور ان کی جزائیت بھی یاد ہو گئی تھی۔ آپ سے بڑھ کر کسی صحابہ نے احوال ہجرت مفصل اور مسلسل بیان محفوظ نہیں رکھا۔ امام بخاری نے صحیح بخاری میں باب الہجرہ کے تحت ان میں بہت سی جزائیت کو درج فرما دیا ہے۔ سیدہ عائشہ کی اولاد نہ تھی۔ ایک بار حسرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگی کہ میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کنیت رکھوں، لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے۔ تو آپ نے فرما دیا کہ اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر کنیت رکھ لو، جس پر انہوں نے اپنے بھانجے سیدنا عبداللہ بن زبیر کے نام پر کنیت رکھ لی۔ ام المؤمنین سیدہ خدیجہ کی وفات کے بعد آپ تنہا تھے اور کوئی غم کی سار نہیں تھا۔ یہ حالت آپ کے قریب رہنے والوں سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اسی دوران سیدہ خولہ بنت حکیم رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے کہا کہ آپ اتنے پریشان رہتے ہو، شادی کیوں نہیں کر لیتے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے کون کرے گا؟ انہوں نے آپ کو 2 رشتے بتلائے کہ ایک سیدنا ابو بکر کے گھر ہے اور دوسرا رشتہ سیدہ سودا بنت زوما کا ہے۔ چنانچہ وقت نے دونوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جمع فرما دیا۔ آپ کی طرف سے پیغام نکاح بھی سیدہ خولہ لے کر گئی۔ ام رومان نے سنا تو بہت خوش ہوئیں، لیکن اپنے خاوند سیدنا ابو بکر سے مشاورت کے لیے وقت مانگا۔ وہ تشریف لائے، ان کے سامنے بات رکھی۔ انہوں نے فرمایا کہ بات تو بڑی سعادت کی ہے، لیکن آپ نے مجھے منہ بھولا بھائی بنایا ہوا ہے، تو میری بیٹی ان کی بھتیجی ہوئی تو یہ کیسے ممکن ہے؟ سیدہ خولہ یہ مشکل آپ کے پاس لے گئیں۔ آپ نے فرمایا کہ وہ میرے دینی بھائی ہیں اور دینی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے۔ چنانچہ سیدنا ابو بکر نے آپ اپنی بیٹی کا رشتہ قبول فرما لیا اور یوں سیدہ عائشہ کا نکاح آپ سے ہو گیا۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تعلیم و تربیت حاصل کرتی رہی اور جلدی ہی انہوں نے اپنے خودداد مثالی قوت حافظہ اور ذہن کی وجہ سے علم و فنون میں مہارت حاصل کر لی۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئیں تو یہ دور ان کے تعلیم و تربیت کا حقیقی دور بنا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کشانہ اقدس میں آ کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جو کچھ سیکھا وہ آج پوری امت مسلمہ خصوصاً مسلمان عورتوں کے لیے بھلائی اور نجات کا سامان بنا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری کائنات کے معلم اعظم کی حیثیت سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت فرماتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جملہ ازواج کے ایک ایک فعل کی نگرانی فرماتے اور کہیں کوئی لغزش نظر آتی تو فوراً اصلاح فرماتے۔ اسی سلسلے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جو امتیاز حاصل ہوا وہ ایک مثال رکھتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر نکاح کے وقت کم تھی۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کے ذریعے امت کی عورتوں کی تعلیم و تربیت کا کام لینا مقصود تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اللہ رب العزت نے ذہانت عطا فرمائی تھی۔ اس کے ہوتے ہوئے آپ کے سامنے جب بھی کوئی مسئلہ درپیش آتا تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لیتی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسئلہ واضح فرما دیتے تو وہ انہیں ازبر کر لیتی۔ یہی وجہ ہے حدیث کی کتابوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کردہ حدیثوں کی کافی تعداد ہے۔ امام بخاری، امام مسلم علیہم الرحمہ کے مطابق حضرت ابو ہریرہ
اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہم کے علاوہ کسی دوسرے صحابی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے زیادہ حدیث روایت نہیں کی۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں شوال کے مہینے میں آئی، اور شوال کے مہینے میں ہی آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی ہوئی۔ حضرت ابو عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اسی وجہ سے یہ بات پسند کرتی تھی کہ ان کے خاندان اور دوسری تعلقات دار لوگوں کی خواتین بھی اپنے خامدوں کے پاس شوال کے مہینے میں ہی جائیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے فضائل میں سے ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ کسی دوسری کنواری عورت سے شادی نہیں فرمائی، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج مطہرات میں سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہی سب سے زیادہ محبت فرماتے تھے، یہاں تک کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہا اگر کسی چیز کی خواہش کرتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورا فرماتے۔ ایک سفر کا واقعہ ہے، جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ پایا تو فرمایا، ہائے میری دلہن۔ یہ الفاظ امام احمد علیہ الرحمہ نے نقل کیے ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دین کی بہت ہی بڑی عالمہ اور فصاحت کی دولت سے مالا مال تھی، نیز آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بکثرت احادیثیں روایت کی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا عرب کی تاریخ اور اشعار کی بھی بہت بڑی عالمہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اور تابعین کی بہت بڑی جماعت نے آپ رضی اللہ تعالی عنہا سے احادیث روایت کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے 2 راتیں مقرر فرما رکھی تھی، ایک ان کی اپنی اور ایک حضرت ام المؤمنین سودا رضی اللہ تعالی عنہا کی، کیونکہ وہ بوڑھی ہو گئی تھی اور انہوں نے اپنی باری بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دے دی تھی، یعنی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے بعد ازواج میں سے خوش قسمت ترین ہیں کہ جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت میں تقریباً 8 سال اور 5 ماہ رہی، لیکن اس تمام عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے جناب سیدنا حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی حضرت ماریہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن اقدس سے پیدائش ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی تمام بیویاں رشک کھانے لگی اور انہیں یہ بات گراہ گزری۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دنوں تک حضرت ماریہ کے پاس نہ گئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی ازواج پر وہ گراہ گزرتی تھی اور ان پر رشک کھاتی تھی، مگر ان سب میں سب سے زیادہ رشک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تھا، کیونکہ وہ بے اولاد تھی اور انہیں اولاد کی شدید خواہش بھی تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، جب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے میرے پاس آئے اور فرمایا، اے عائشہ میرے ساتھ اس کی شباہت تو دیکھو، یہ میرے ساتھ کتنا ملتا جلتا ہے۔ تو میں نے کہا، مجھے تو کوئی شباہت نہیں دکھائی دیتی۔ فرمایا، کیا تو نے اس کے گورے رنگ اور گوشت کو نہیں دیکھا؟ میں نے کہا، جدائی یا اونٹنی کے دودھ سے پالا جاتا ہے، وہ گورا اور موٹا فربا ہوا کرتا ہے، جس کے بارے میں ایک اور روایت بھی موجود ہے جس میں کہ یہ الفاظ ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، جسے بھیڑ کا دودھ پلایا جائے وہ فربا اور گورا ہوتا ہے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ کیوں فرمایا؟ جس کے بارے میں محمد بن عمرو کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند رات بھیڑ بکریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واسطے مخصوص تھی اور ایک اونٹنی کا دودھ بھی انہی کے لیے خاص تھا۔ یہی وجہ تھی
کہ ان کا اور ان کی والدہ کا جسم اچھا تھا۔ ناظرین، یہاں پر آپ کو ایک اور اہم بات بتاتے چلیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کنیت ام عبداللہ تھی، لیکن عبداللہ آپ کے اولاد نہیں تھے بلکہ آپ کے بھانجے تھے، جو کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جب ان کی ولادت ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے منہ میں اپنا لعاب شریف رکھا، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، یہ عبداللہ ہے اور تم ام عبداللہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، اس کے بعد سے ہمیشہ میری کنیت ام عبداللہ ہی رہی ہے، جبکہ میری کوئی اولاد نہیں تھی۔ اسی ضمن میں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ جتنا عرصہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی، اس عرصے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک حمل بھی ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد وہ ضائع ہو گیا۔ شاہرہ بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ اس بات کی کوئی اصل نہیں ہے، آپ کو ام عبداللہ صرف آپ کے بھانجے کی وجہ سے کہا جاتا تھا۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے عذر راہ حضرت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بارے میں عرض کی کہ اور خواتین نے تو اپنی سابقہ اولادوں پر اپنی اپنی کنیت رکھ لی ہے، میں اپنی کنیت کس کے نام پر رکھوں جبکہ میری کوئی اولاد نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے بھانجے عبداللہ کے نام پر اپنی کنیت رکھو، جو کہ تمہاری بہن اسما بنت ابو بکر عبداللہ بنت عوام کے بیٹے ہیں۔ بس تب سے آپ کو ام عبداللہ کی کنیت سے پکارا جانے لگا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دین اسلام کو پھیلانے کی اور ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے، اور اس سے ہمارے لیے اجر عظیم اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنائے۔ آمین